مجھے ہوا کیا یاد آیا، دمشق قبرستان کا نام دہدا، یہ الف لیلا کا قصہ نہیں، یہ داستان علم و رنج نہیں، بلکہ یہ حقیقت میں مبنی واقعہ۔ گورگن عمر کتنی؟ 45 برس۔ گورگن کہا جاتا ہے قبروں کو نکالنے والے کو، یہ قبریں نکالنے والا۔ اس کے پاس ایک بڑھیا آتی ہے اور کہتی میرا جوان بچہ دنیا سے رخصت ہوا، اب قبر نکالیے۔ قبر نکالی جاتی ہے، تدفین کی بات آتی ہے تو چند لوگ جنازے میں، کتنے؟ گنتی کے چند لوگ دفن کرنے کے لیے میت کو ہاتھوں پہ پکڑا ہوا قبر کے اندر رکھا اور کہتے ہیں میں عجیب معاملہ دیکھتا ہوں، روضۃ من ریاض الجنہ، اس قبر کو کھول دیا جاتا ہے، تحد نگاہ وہ وسعت اختیار کر لیتی ہے اور ایک تیز رفتار انسان آتا ہے، مجھ سے لیتا ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ مجھ پہ بے ہوشی طاری ہوئی اور پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ مجھے کہا کیا ہوا؟ میں نے وہ سارا ماجرا لوگوں کے سامنے رکھا، کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر وہی بڑھیا دوبارہ میرے پاس چند دنوں کے بعد آتی ہے، کہا ایک اور قبر نکالو۔ میں نے کہا بڑھیا معاملہ کیا ہے؟ اب پہلے بھی آئی تھی، وہ بھی بچہ آپ کا تھا، یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ بھی بچہ میرا ہے، اب اس کو دفن کریں، اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ یہ بچے کون تھے، ابھی وقت نہیں۔ اسی طرح کہتے میں نے میت کو پکڑا، قبر میں رکھا تو روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغیچوں میں سے باغ بنا دی گئی، ہر طرف خوشبوؤں کے حلے، اور پھر آنے والا آتا ہے تیز رفتاری کے اوپر ہاتھوں سے لیتا ہے، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن اس دن بے ہوش نہیں ہوا۔ میں باہر نکلا، میں نے بڑھیا سے پوچھا یہ بچے کون تھے؟ کہا ایک ترکھان تھا اور دوسرا حافظ قرآن تھا۔ ترکھان ساری ذمہ داریاں اس نے اٹھا رکھی تھی، اس بچے کی جو حفظ قرآن مکمل کر رہا تھا، اللہ نے اس ترکھان کو جنت اس وجہ سے دی کہ وہ اس کی خدمت کر رہا تھا، اور اس کو جنت اس لیے عطا کر دی کہ وہ قرآن کو سینے میں محفوظ کر رہا تھا۔ اور کہنے لگے میں نے سارا کام کاج چھوڑا۔ کتنی عمر تھی؟ 45 برس۔ میں نے گورگن کے کام کو چھوڑا، میں دمشق کے بڑے مدرسے میں پہنچا اور میں نے کہا میں دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کتابوں کو پڑھا، اسماء الرجال کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد دمشق کی تاریخ کے اندر عبد الرحمن الحفار کا نام جانا جاتا ہے، مشائخ میں سر فہرست آتے ہیں، اتنے بڑے محدث اور فقیہ بنتے ہیں، تاریخ انہیں آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اور امام قصائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بڑھیا اپنے بچے کو لے کے جا رہی تھی اور بڑھیا نے کہا بیٹا آپ مدرسے کے اندر اللہ کی کتاب کو سینے میں محفوظ کر لیں، ورنہ آپ کو قصائی بکریوں کے چرواہے کو کہتے ہیں۔ کہنے لگے ورنہ قصائی بن جاؤ گے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں امام ہوں، قصائی بن جاؤ گے۔ اور بڑھیا کی یہ بات سننے کے بعد امام قصائی رحمہ اللہ کہنے لگے دیکھو آج کل لوگ مجھے چرواہا کہہ رہے ہیں، دل کے اندر دین کی الفت اس قدر پیدا ہوئی کہ آپ نے فوراً مدرسے کا رخ کیا، اور مدرسے کا رخ کرنے کے بعد اگر کوئی تجوید اور قرات کے امام مانے جاتے ہیں تو امام قصائی رحمہ اللہ ہے، تجوید اور قرات کے امام۔